अंदर चलो, दानी की इजाजत नहीं है। السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمیلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول فار لو۔ یہ محبتوں کا سفر ہے اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے دربار پر ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا فرمان ہے، اللہ کی جانب جانے والے راستے انسان کے دلوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے در پہ آنے والے ہر انسان کی بلا تفریق مذہب حاجت روائی فرمائی ہے۔ یہ دربار ہے اور دربار کے ساتھ متصل ہی وہ مندر ہے ہندوؤں کا جہاں سے ہولی شروع ہوئی تھی، اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی مرید تھی۔ آپ نے کبھی بھی ان سے نفرت نہیں فرمائی، کبھی بھی آپ کی تعلیم میں کہیں بھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے کبھی بھی ہندوؤں کی عبادتگاہوں کو گرانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ سامنے پلاد پوری ٹیمپل نظر آ رہا ہے، جسے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے ماننے والے بہت سے مسلمانوں نے گرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر عبادت گاہوں کے تقدس کی بات کی جائے تو آپ شاید یہ بھی کہہ سکیں، اگر آپ کو آپ کا دین اجازت دیتا ہے، کہ اسے شہید کر دیا گیا تھا۔ اچھا، ہم اب حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی بات کرتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو میری کوئی بات غلط لگتی ہے تو آپ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایسا فرمان لے آئیں جو ہندوؤں سے یا کسی بھی غیر مسلم سے نفرت کا درس دیتا ہو، تو میں مان لوں گا، اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ وہ روضہ مبارک ہے جو شاید کسی بادشاہ کے لیے بنا تھا، لیکن اس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ ہاں جی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ کو حضرت بہاءالحق بھی کہا جاتا ہے، اور آپ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 1170 میں کروڑ لال عیسن میں ہوئی، جو کہ اس وقت غوری سلطنت کا حصہ تھا۔ آپ کی وفات 21 دسمبر 1262 میں اولیاء اللہ کی سرزمین ملتان میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے وقت ملتان دلی سلطنت کا حصہ تھا۔ ملتان کے حاکم کے ساتھ آپ کے اختلافات کب ہوئے اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا یا نہیں، یہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ حضرت بہاءالحق کی عمر کے متعلق دو روایات زبان زد عام ہیں۔ ایک کے مطابق آپ نے 96 برس کی عمر پائی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق آپ نے 100 برس کی عمر پائی۔ آپ نے بغداد سے روشن ہونے والے سہروردی چراغ کو جنوبی ایشیا میں اس جان فشانی و محبت سے پھیلایا کہ ہر سو ہر روح پر سلسلہ سہروردیہ کی چھاپ پڑ گئی۔ حضرت ذکریہ ملتانی کے دادا شیخ کمال الدین علی شاہ قریشی مکہ سے خوارزم اور پھر خوارزم سے ملتان تشریف لے آئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ وجیہ الدین اور والدہ محترمہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ فارس یعنی ایران کے مشہور صوفی بزرگ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی نے بغداد میں حضرت ذکریہ ملتانی کو خلافت عطا کی اور تبلیغ اسلام کے لیے انہیں واپس ملتان بھیج دیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ 15 برس جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں گھوم پھر کر اخوت کو محبت کا درس دیتے رہے۔ آپ کے ہاتھوں پر مقامی آبادی کی ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کیا۔ سن 1222 میں آپ نے ملتان میں پکے ڈیرے ڈال لیے۔ آپ کی روحانی شخصیت کا اثر ہی تھا کہ ملتان کو مشرق کا بغداد کہا جانے لگا۔ آپ بچپن سے ہی سخی تھے۔ آپ کے ہوتے ہوئے بچپن سے لڑکپن تک کوئی بھی سوالی گھر سے خالی ہاتھ نہ گیا۔ آپ زراعت کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔
حضرت بہاؤالدین ذکریہ جو زمین خرید فرماتے اس کا انتظام و انصرام آپ کے مریدین کرتے اور اس آمدن سے ایک بڑے لنگر خانے کا اہتمام چلا کرتا تھا۔ آپ ایک انسان دوست طبیعت کے مالک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کے علم میں لایا گیا کہ ملتان کا حاکم ناصر الدین قباچہ ایک سازش تیار کر رہا ہے جس کے تحت وہ دلی کے سلطان التمش سے بغاوت کر کے دلی پر قبضہ کر لے گا، تو آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ہزاروں انسانی جانوں کا ضیاع کر کے محض ایک شخص کی حس کی تسکین ہوگی، محض اس لیے کہ وہ اپنی سلطنت کا رقبہ بڑھانا چاہتا ہے، اپنے اختیارات میں اضافہ چاہتا ہے، اور اسی اضافے کی وجہ سے وہ ہزاروں لاکھوں انسان کا خون بہانے میں ذرا بھی تامل نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے میں آپ نے التمش کو خط لکھا، لیکن وہ خط قباچہ کی جاسوسی ٹیم نے پکڑ لیا اور ناصر الدین قباچہ نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ حضرت بہاءالحق ایک ولی کامل تھے۔ آپ دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انکار کے بجائے ببانگ دہل اپنے خط کا اقرار کیا اور فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے سلطنت وسیع کرنے کے عزائم میں ہزاروں ملتانیوں کا خون بہہ جائے۔ تمہاری تو سلطنت وسیع ہوگی، لیکن دونوں طرف سے ہزاروں بلکہ لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں گی۔ آپ سامعین اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت کی بات کتنی گہری ہے۔ لاکھوں بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہزاروں بیٹے یتیم ہو جائیں گے، سینکڑوں بیٹیوں کے سر پہ باپ کا سایہ نہ رہے گا، ہزاروں سہاگنیں بیوہ ہو جائیں گی۔ تو کیا ایسا ماحول ایک ایسے شخص کو پسند ہوگا جو بلا تفریق رنگ و نسل انسانیت سے محبت کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں ہے، میں محض اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مورخ لکھتا ہے کہ آپ کی بے باکی، روحانیت اور جلال کا اتنا اثر ہوا کہ بھرے دربار میں حضرت بہاءالحق کی ہیبت طاری ہو گئی۔ کسی درباری کے منہ سے آپ کے خلاف کوئی لفظ تک نہ نکلا، حتیٰ کہ کوئی بھی بشر ابرو سے، ہاتھ سے، باڈی لینگویج سے کوئی ایسا اشارہ بھی نہ کر سکا جو بادشاہ کو، اس وقت کے کنگ کو غصہ دلا سکے یا آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے پر، کوئی ایکشن لینے پر مجبور کر سکے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت بہاءالحق یعنی کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بخیریت دربار سے اپنے آستانِ عالیہ پر لوٹ آئے، حالانکہ اس سے قبل اسی جرم میں ایک قاضی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب دلی کے سلطان التمش نے ملتان پر حملہ کیا اور ناصر الدین قباچہ کی بغاوت کو کچل دیا۔ التمش کے لیے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی حمایت بہت ضروری تھی، اور آپ کی حمایت ہی تھی جس نے اسے ملتان فتح ہونے میں مدد کی۔ ملتان فتح کرنے کے بعد التمش نے آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا اور آپ کو محبت کا درس دینے میں مدد کی، اور سرکاری سرپرستی بھی اس میں شامل تھی۔ دوستو، یہ وہ معلومات ہیں جو ویکیپیڈیا، چند یوٹیوب چینلز یا کچھ ویب سائٹ سے لی گئی ہیں۔ اگر ان میں کہیں بھی کوئی کمی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔
مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک محبت کا درس ہے جو میں سب تک پہنچاتا ہوں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، میری ویڈیوز کو دوسرے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ یہ محبت کا پیغام ہر انسان تک پہنچ سکے اور ہمیں بلا تفریق رنگ و نسل، بغیر کسی لسانی تعصب کے، علاقائی تعصب کے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ نگہبان۔ محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہر تو چھوڑی میری جان محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نوازوں کا صدقہ ادا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سواری۔ کچھ نوازوں کا صدقہ ادا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سواری۔